بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ آج جواب دعوی کے جو لوازمات ہیں، یعنی کہ اسینشلز آف ریٹن سٹیٹمنٹ، جن کو ہم لوگ کنٹینٹس آف ریٹن سٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دعوی کے جو لوازمات تھے، جو اسینشل آف پلینٹ تھے، ان کے بارے میں ہم نے جانا تھا، جو کنٹینٹس آف پلینٹ تھے۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا جو پچھلی ویڈیو تھی دعوی والی، اس کے لوازمات والی، کہ پلینٹ کیسے لکھی جاتی ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریٹن سٹیٹمنٹ کیسے لکھی جاتی ہے، یہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی سائٹ پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جواب دعوی دائر کرنے کے بارے میں جانیں گے، جس کا ذکر سول پروسیجر کوڈ، جس کو ضابطہ دیوانی کہا جاتا ہے، اس کا آرڈر یعنی کہ حکم 8، اس کا جو رول، جو قاعدہ ہے 1 میں ملتا ہے۔ ناظرین، جواب دعوی جسے انگلش میں ریٹن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، مدعا علیہ کی طرف سے اس دعوی کا جواب ہوتا ہے جس میں مدعی کی طرف سے مدعا علیہ پر الزامات لگائے گئے ہوں۔ ناظرین، میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ دعوی میں مدعا علیہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جواب دعوی میں مدعیان بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جواب دعوی میں مدعا علیہ مدعی کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا انکار کرتا ہے، یہ پہچان ہے جواب دعوی کی۔ ناظرین، میں اگلی آنے والی ویڈیوز میں تقسیم جائیداد کے حوالے سے دعوی دائر کرنے کی دستاویز نویسی کروں گا، اور اس سے اگلی ویڈیو میں جواب دعوی دائر کرنے کی دستاویز نویسی کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ ایک ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے جس میں پارٹیشن کا، جائیداد کی تقسیم کا ہم لوگ دعویٰ کریں گے، پھر دوسری طرف سے ہم لوگ اسی جو تقسیم کا جو ہم نے دعویٰ کیا ہے، اسی دعویٰ کا جو جواب ہوگا، جو جواب دعویٰ ہوگا، جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہوگی، وہ اس کو انشاءاللہ ڈرافٹ کریں گے، اس کی دستاویزی کریں گے۔ ناظرین، جواب دعویٰ کیس کی پہلے سنوائی سے عدالت ہائے میں جمع ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے متعلق مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، پیراگراف کے مطابق جواب دینا جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے، اس میں ریٹن سٹیٹمنٹ میں اس کا پہلا ایسینشل جو ہے، اس کا کنٹینٹ ہے۔ پیراوائز رپلائی دوسرے نمبر پر ہے، جو حقائق ہیں ان کو لکھیں۔ یہ سول پروسیجر کوڈ کا حکم 8 ہے، قاعدہ 2 ہے، یعنی کہ آرڈر 8 ہے، رول 2 ضابطہ دیوانی۔ No, the facts must be pleaded subsequently۔ نمبر 3، جو الزامات دعویٰ میں لگائے گئے ہیں ان کا انکار کرنا۔ جنرل ڈینائل آرڈر رول آرڈر 8 ہے، رول 3 CPC سول پروسیجر کوڈ۔ پھر 4 نمبر پر آ جاتی ہے داد رسی، جو مدعا علیہ کو مطلوب ہو، جس کو پریئر کہتے ہیں، انگلش میں ریلیف کہتے ہیں۔ نمبر 5 ہے دستخط مدعا علیہ اور وکیل۔ اگر مدعا علیہ خود جا کے اپنا جواب دعویٰ جمع کروا رہا ہے تو وہ اپنے دستخط کرے گا، ایڈریس وغیرہ سارا کچھ لکھے گا، اور وکیل جو ہے اگر وکیل کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو وہ دونوں کریں گے، مدعا علیہ بھی کرے گا اور جو وکیل جو کونسل ہوگا وہ بھی کرے گا، ان کے سگنیچر چاہیے، دستخط۔ اب 6 نمبر پر کمشنر سے تصدیق، جو بھی کرنا ہے، جس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لفٹ کرنے ہیں، وہ ان کی ویریفیکیشن آپ نے کروا کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا، یہ کس طرح فائل کیا جانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ لگنا چاہیے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ ناظرین، اب آپ کو بتا دوں کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ کے لوازمات کو میں اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے بتاؤں گا، تاکہ آپ کو قانونی دستاویز نویسی میں آسانی ہو، اس کو بنانے میں، کرنے میں، جو اس کے ڈرافٹ بنائیں، اور آپ کو قانونی دستاویز نویسی بہت اچھی، آپ کی جو قانونی دستاویز نویسی ہے
وہ بہت اچھی ہو جائے۔ ناظرین، ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں جو کہ پاکستان کے بنیادی قوانین کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور قانون کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب یہ اتنا ہی، زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔